بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام چینل۔ محترم ناظرین، کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، صرف 6 سے 7 سال پہلے ہم میں سے اکثر کے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر تھے۔ آئے دن پاور فیل ہو جاتی تھی، سی ڈی روم خراب ہو جاتا تھا۔ ان دنوں کمپیوٹر ٹھیک کرنے والے انجینئر کہلاتے تھے، آج کل مکینک کہلاتے ہیں۔ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو فلاپی ڈیسک کے بغیر کام نہیں چلتا تھا۔ فلاپی اپنی مرضی کی مالک ہوتی تھی، چل گئی تو چل گئی، ورنہ میز پر کھٹکاتے رہیں کہ شاید کام بن جائے۔ یہ سب کچھ ہم سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے تیزی سے بدلتے ہوئے دیکھا، اور ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ لباس سے کھانے تک ہر چیز بدل گئی، لیکن نہیں بدلا تو میتھی والے پراٹھے کا سواد نہیں بدلا۔ شہروں میں زنگر برگر اور فاسٹ فوڈ کی اتنی دکانیں کھل گئی ہیں کہ آپ اگر مکئی کی روٹی اور ساگ کھانا چاہیں تو ڈھونڈتے رہ جائیں۔ گھروں میں بننے والی لسی اب ریڈیو پر آ گئی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں سب لوگ ایک ہی وقت میں دسترخوان یا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں۔ فریج میں ہر چیز پڑی ہے، جس کا جب جی چاہتا ہے نکال لیتا ہے اور گرم کر کے کھا لیتا ہے۔ البتہ باہر جا کر کھانا ہو تو یہ روایت اب بھی برقرار ہے۔ جن گھروں کے دروازے رات 8 بجے کے بعد بند ہو جایا کرتے تھے، وہ اب رات 11 بجے کے بعد کھلتے ہیں، اور پوری فیملی ڈنر کھا کر رات کے 1 بجے واپس پہنچتی ہے۔ پورے دن کے لیے واٹر کولر میں 10 روپے کی برف ڈالنے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اب ہر گھر میں فریج ہے، فریزر ہے، لیکن برف پھر بھی استعمال نہیں ہوتی، کیونکہ پانی جو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب تندور پر روٹیاں لگوانے کے لیے پیڑے گھر سے بنا کر نہیں بھیجے جاتے۔ اب لنڈے کی پرانی پینٹ سے بچوں کے بستے نہیں سلتے۔ مارکیٹ میں ایک سے ایک ڈیزائن والا سکول بیگ دستیاب ہے۔ بچے اب ماں باپ کو امی ابو سے زیادہ یار کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ بلب انرجی سیور میں بدل گئے اور انرجی سیور LED میں۔ چھت پر سونا خواب بن گیا ہے، لہٰذا اب گھروں میں چارپائیاں بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ ڈبل بیڈ ہیں اور ان پر بچھے موٹے گدے اور پلنگ گھر کی سیٹنگ سے میچ نہیں کرتے۔ اب بچے سائیکل سیکھنے کے لیے کینچی نہیں چلاتے، کیونکہ ہر عمر کے بچے کے سائز کا سائیکل آ چکا ہے۔ جن سڑکوں پر ٹانگیں دھول اڑاتے تھے، وہاں اب گاڑیاں دھواں اڑاتی ہیں۔ کیا زمانہ تھا جب گھروں کے دروازے سارا دن کھلے رہتے تھے، بس آگے ایک بڑی سی چادر کا پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ شہر سے باہر کال ملانا ہوتی تھی تو لینڈ لائن فون پر پہلے کال بک کروانا پڑتی تھی، اور پھر مستقل وہیں موجود رہنا پڑتا تھا۔ گھنٹے بعد کال ملتی تھی، اور کئی دفعہ درمیان میں آپریٹر بھی مداخلت کر دیتا تھا کہ 3 منٹ ہونے والے ہیں۔ سعودیہ وغیرہ سے کوئی عزیز پاکستان آتا تھا تو گفٹ کے طور پر گھڑیاں ضرور لے آتا تھا۔ پانی کی ٹینکیوں کا رواج چلا تو گھر کا نلکا بھی رخصت ہو گیا۔ واش بیسن آیا تو کھورے بنانے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ چائے پیالی سے نکل کر کپ میں قید ہو گئی۔ سگریٹ آیا تو حقے کا خاتمہ کر گیا۔ اب شاید کسی کے گھر میں کوئی حقہ تازہ ہوتا ہو۔ میں نے ہمیشہ ماں جی کو پرانے کپڑوں اور ٹاکیوں کو اکٹھا کر کے تکیے میں بھرتے دیکھا۔ تب ایسا ہی ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا۔ اب مختلف مٹیریلز کے بنے بنائے تکیے ملتے ہیں اور پسند بھی کیے جاتے ہیں۔ پہلے مائیں خود بچوں کے کپڑے سیتی تھی، بازار سے اون کے گولے منگوا کر سارا دن جرسیاں بنتی تھی۔ اب نہیں، اب ایک سے ایک جرسی بازار میں موجود ہے، سستی بھی اور مہنگی بھی۔ پہلے کسی کو استاد بنایا جاتا تھا، اب استاد مانا جاتا ہے۔ پہلے سب مل کر ٹی وی دیکھتے تھے، اگر گھر میں ایک ٹی وی بھی ہے تو اس کے دیکھنے والوں کے اوقات مختلف ہیں۔ دن میں خواتین ڈرامہ دیکھ لیتی ہیں، شام کو مرد نیوز چینل سے دل بہلا لیتے ہیں۔ معصومیت بھرے پرانے دور میں الماریوں میں اخبارات بھی انگریزی چھائے جاتے تھے کہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے۔ چھوٹی سی چھوٹی کوتاہی پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا۔ زمین پر نمک یا مرچیں گر جاتی تھی تو ہوش و حواس اڑ جاتے تھے کہ قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانی پڑیں گی۔ گداگروں کو پورا محلہ جانتا تھا، اور گھروں میں ان کے لیے خصوصی طور پر کھلے پیسے رکھے جاتے تھے۔ محلے کا ڈاکٹر ایک ہی سرنج سے ایک دن میں 50 مریضوں کو ٹیکہ لگاتا تھا، لیکن کسی کو کوئی انفیکشن نہیں ہوتا تھا۔ یرکان یا شاید سر درد کی صورت میں مولوی صاحب ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے تھے، اور بندے
अच्छे भले हो जाते थे। घरों में ख़त आते थे और जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो डाकिए से ख़त पढ़वाते थे। डाकिया तो घर का एक फ़र्द शुमार होता था, ख़त लिख भी देता था, पढ़ भी देता था और लस्सी पानी पी कर साइकिल पर रवाना हो जाता था। इम्तिहानात का नतीजा आना होता था तो नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़ कर निकलते थे और खुशी खुशी पास होकर आ जाते थे। ये वो दौर था जब लोग किसी की बात समझकर ओके नहीं ठीक है कहा करते थे। मौत वाले घर में सब मोहल्लेदार सच्चे दिल से रोते थे और खुशी वाले घर में हकीकी कह के लगाते थे। हर हमसाया अपने घर से सालन की एक प्लेट साथ वालों को भेजता था और उधर से भी प्लेट खाली नहीं आती थी। मीठे की 3 ही इक़साम होती थी, हलवा, जर्दा, खीर। आइसक्रीम दुकानों से नहीं, लकड़ी की बनी रेडियो से मिलती थी। गली गली में साइकिल के मैकेनिक मौजूद थे, जहां कोई न कोई मोहल्लेदार कमीज़ का कोना मुंह में दबाए पंप से साइकिल में हवा भरता नज़र आता था। हर दूसरे दिन किसी न किसी गली के कोने से आवाज़ आ जाती, बच्चों आओ चीज़ ले लो, और आन की आन में बच्चों का जमे गफ़ीर जमा हो जाता और कई आवाज़ें सुनाई देती, मेरे भाई का हिस्सा भी दो। दूध के पैकेट और दुकानें तो बहुत बाद में वजूद में आई। पहले तो लोग बहाने से दूध लेने जाते थे, गुफ्तगू ही गुफ्तगू थी, बातें ही बातें थी, वक्त ही वक्त था। गलियों में चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, महल्ले के बाबे हुक्का पी रहे हैं और पुराने बुजुर्ग के वाक़यात बयान कर रहे हैं। जिनके घरों में टीवी आ चुका था उन्होंने अपने दरवाजे महल्ले के बच्चों के लिए हमेशा खुले रखे। और फिर हम कदीम से जदीद हो गए। अब बावर्ची खाना सीढ़ियों के नीचे नहीं होता, खाना बैठकर नहीं पकाया जाता, दस्तरखान शायद कोई इस्तेमाल करता हो। मंजिल से टूथपेस्ट तक के सफ़र में हमने हर चीज़ बेहतर से बेहतर कर ली है, लेकिन पता ही नहीं क्यों इस कदर सहूलतों के बावजूद हमें घर में एक ऐसा डब्बा ज़रूर रखना पड़ता है जिसमें डिप्रेशन, सर दर्द, ब्लड प्रेशर, नींद और विटामिन्स की गोलियां हर वक्त मौजूद होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।